بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ درود شریف کے مشاہدات، تجربات اور برکات و کرامات تو آپ احباب مختلف چینلز پر سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو روحانی شخصیت دنوں میں سنورتی ہے، نکھرتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان صحیح معنوں میں روحانیت کے رستے پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ان سب باتوں کا تعلق درود شریف سے جڑا ہوا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ پر میچ کر کے بھی بتاؤں گا، لہٰذا کوشش کرے کہ مکمل گفتگو سنیں تاکہ ساری بات سمجھ آ جائے اور فائدہ بھی ہو، کہ ویڈیو سننے کا یہ وقت رائے گا نہ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں جب کبھی غور و فکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ہم تو 0% بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ نماز 5 وقت کی فرض کر دی گئی ہے، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، حج ہر عاقل بالغ صاحب حیثیت پر فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی میں رائج کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ لیکن کیا ہم سب ان چیزوں پر پورا اترتے ہیں؟ ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اگر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیاں دیکھیں تو وہ ہر وقت خوف خدا میں رہتے تھے، دین کی فکر دنیا سے زیادہ کرتے اور ہر وقت موت کی تیاری میں رہتے۔ اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو شاید ہی روز محشر میں ہماری نجات کے چانسز بنے، اور رونا تو اس بات کا ہے کہ ہمیں ذرا سا خوف بھی نہیں آتا، بلکہ الٹا اگر ہم موت کو یاد کریں بھی یا قبر کے اندھیرے کو یاد کریں تو ڈر جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ وحشت کا گھر ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ موت کا فرشتہ تو رشوت بھی نہیں لیتا، منکر نکیر سخت فرشتے ہیں، رحم نہیں کھاتے، قبر ہر نیک و بد کی پسلیاں توڑتی ہے، جہنم کے فرشتے کسی دوست احباب کی سفارش نہیں مانتے، پل صراط اندھا ہوتا ہے۔ الہی رحم فرما، بار خدایا بخش دے، پروردگار عالم کرم فرما۔ لیکن ایک چیز کی امید ہے، بس ایک ہی بات کا سہارا ہے، ایک ہی آس ہے کہ خالق کائنات نے کہا وہ رحیم و کریم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی رہے گی، تو امید ہے اللہ پاک رحم و کرم والا معاملہ فرما کر بخش دیں گے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہماری زندگی میں ہے ہی، پھر ایسا کیا ہے جو اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ فرائض میں کی گئی غفلت کو معاف کر دے؟ دیکھیں، ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزارتے، فرائض کی ادائیگی دل سے اور ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، لیکن کم از کم ایسی باتوں پر تو عمل کر سکتے ہیں نا جس سے اللہ پاک کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ ہم نفلی اور اصلاحی کام تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اللہ پاک تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو چاہتا ہے میں کسی نہ کسی طرح سے بندے کو معاف کر دوں۔ اگر اللہ پاک کی پکڑ سخت ہے تو اللہ پاک بات بات پر مغفرت کے بہانے بھی تو ڈھونڈتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے محض اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ غور کرے، کسی نماز کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، کسی روزے زکوٰۃ کا حساب نہیں لیا، محض پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا، اور ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے وقت کے امام کا ادب کیا تھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت استغفار پر بخش دیا، اور ایک شخص کو صرف اس بات پر جنت میں داخل کیا کہ اس نے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھا تھا۔ الغرض اس طرح کے لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بندوں کی بخشش کی اور ان کے درجات کو بلند کیا۔ کوئی نماز کا حساب نہیں لیا، کسی علم کے متعلق سوال نہیں کیا، محض اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے جنت میں داخل کر دیا۔ اب ہمیں اللہ کے ان بہانوں کو پانے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ فرائض میں ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ پورے ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا خاص خیال رکھتے ہوئے ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے جو ہماری مغفرت کا باعث بن جائے اور ہمارے درجات کو بلند کرے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت درست کر لے۔ ہر کام کی نیت محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ مثلاً ہم گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی اگر لائیں تو محض اس نیت سے لائیں کہ اہل و عیال کی کفالت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک شخص نے مکان بنوایا اور اس میں روشن دان رکھے اور ایک بزرگ کی دعوت کی، تو انہوں نے مکان میں داخل ہو کر پوچھا یہ روشن دان کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا روشنی اور کھلی ہوا کے لیے۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ یہ روشن دان اس وجہ سے بنائے کہ اذان کی آواز آیا کرے گی اور نماز بر وقت ادا کر سکوں گا، تو تمہیں اس نیت پر بھی ثواب ملتا۔ روشنی اور ہوا تو ویسے بھی آ جانی تھی، کیونکہ اللہ پاک نیت کو دیکھتے ہیں، اعمال کو نہیں دیکھتے۔ کسی کو پانی پلائیں تو اس نیت سے کہ پانی پلانے پر بھی اجر ملتا ہے۔ بازار یا سڑک پر پیدل جا رہے ہوں تو راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹائیں، پتھر، کوڑا وغیرہ یہ سوچ کر ہٹا دیں کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور اللہ پاک اس نفلی نیکی پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں اور بچوں کو سڑک پار کروا دے، یتیم بچوں کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیریں۔ اگر ہم یتیموں کی جسمانی اور مالی مدد نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیر دیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آ جائے گی۔ آج کل گرمیاں ہیں، سخت گرمی، پرندوں کو دانہ پانی ڈالیں۔ عموماً گھروں میں روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو انہیں سکھا کر بیچنے کے بجائے باریک باریک ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو کر چھت پر کسی صاف یا اونچی جگہ پر رکھ دے تاکہ پرندے چگ لیں۔ ویسے بھی سخت گرمیوں میں پرندوں کو بھی پیاس لگتی ہے، تو ٹھنڈے پانی کے برتن چھتوں پر ضرور رکھیں اور دن میں 2 مرتبہ پانی تبدیل کر دیا کریں۔ اور ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ جس گھر میں پرندوں کا دانہ پانی چلتا ہونا، اس گھر کا کچن، اس گھر کا چولہا کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ یقین کرے، میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے، یہ تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں، آزما کر دیکھ لیں۔ پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا شروع کر دے، آپ کے گھر کا چولہا کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ اور کوئی پریشان حال ہے تو اس کو تسلی دے دے کہ اللہ پاک سب بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، کئی لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر کہ جن کا حل میرے اختیار میں نہیں ہوتا، میرے پاس ہوتا ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہم انہیں ٹالتے نہیں ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ کسی عامل سے رابطہ کریں، کسی نجومی سے رابطہ کر لیں، بلکہ ہم انہیں کہتے ہیں درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے ہدایت کا رستہ کھولا ہے، تبھی تو آپ درود کے رستے پر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، تبھی تو آپ استغفار کے رستے پر آ گئے ہیں۔ انہیں تسلی دے دیتے ہیں ہم۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وظیفے لینے کے لیے نہیں آتے۔ وظیفے تو وہ آلریڈی پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور وظیفے تو یوٹیوب، فیس بک اور ہر دوسرا شخص بتا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا درد سنانے آتے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کرنے آتے ہیں، انہیں کندھا چاہیے ہوتا ہے رونے کے لیے، کوئی ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو ان کی بات کو سمجھے اور ان کو تسلی دے اور ان کو حوصلہ دے، اور یہی سب ہم کر رہے ہیں۔
ہم انہیں کہہ دیتے ہیں پریشان نہ ہو. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں اور رابطہ کیا ہے. بے شک انہیں کوئی وظیفہ نہیں دیا، لیکن انہیں یہ تسلی ضرور دی کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکے ہیں، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزو، دوسروں کو تسلی دے، حوصلہ دے، انہیں مزید نہ ڈرائیں کہ آپ پر جادو بندش ہے اور یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، یہ بہت پرانا ہے. نہیں، اگر آپ ان کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تو کم از کم تسلی ضرور دے لوگوں کو. محنت مزدوری کرنے والوں کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت ٹھنڈا پانی پلائیں. دیکھیں یہ کوئی اس پہ زیادہ مہنگا کام نہیں ہے. بازار سے خالی بوتلیں خرید لیں، 5 روپے کی یا 6 روپے کی ایک بوتل آتی ہے خالی، اس میں پانی بھرے اور اوپر فریزر میں رکھ لیں. دوپہر کے وقت وہ 5-10 بوتلیں مہینے میں ایک دفعہ بھی اگر یہ عمل کر لینا تو یقین کرے آپ کی قبریں روشن ہو جائیں گی. پانی کہیں سے نہیں خریدنا آپ نے، گھر میں جو پانی ہے وہ بوتلوں میں بھر لیں اور فریزر میں رکھ دیں. دوپہر کے وقت آپ باہر نکلیں، دیکھیں بزرگ آدمی جو ہیں وہ ریڑھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیں. ٹھنڈا پانی پئیں گے، دل سے دعائیں دیں گے. اور جو دعائیں مصلی پہ قبول نہیں نہ ہو رہی وہ لوگوں سے لینا شروع کر دیں. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرنا، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں. سب ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟ انسان کے دل میں. وہ میں نے ایک مثال پہلے بھی سنائی تھی، بچپن میں ہم کہا کرتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. اور ہم بڑی دیر تک یہی سمجھتے رہے کہ اللہ کا گھر مسجد کو کہتے ہیں. اللہ کا گھر تو انسان کا دل ہوتا ہے. تو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور جب انسان دل سے دعا کرتا ہے نا تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو پیٹھ پیچھے، وہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کو پانی پلا کر جائیں گے اور وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کرے گا، یقین کریں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ کام آسان سے کام ہے، یہ لازمی کیا کریں. سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں اور سلام کا جواب صحیح اور مکمل دیں. بیوی بچوں سے اچھے اخلاق اور نرمی سے گفتگو کریں. یقین کرے جو اپنی بیوی اور بچوں سے صحیح رویہ اختیار نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ان کو اچھا کھانے پینے کا نہ دے، وہ 50 لاکھ بھی کما لے، اللہ پاک اس کی کمائی میں برکت نہیں رکھتے. کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہی ہے وہ، اور کچھ نہیں نا، ذہنی پریشانی میں مبتلا رہے گا. جب بھی گھر آئے گا موڈ خراب ہی ہوگا، اس کا گھر میں دل ہی نہیں لگنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بیوی بچوں پر ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے. کھول دے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آج اگر آپ نے 1000 کمایا ہے اور وہ 1000 اپنے بیوی بچوں پر لگا دیتے ہیں تو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو 2000 دے گا. پرندے صبح کو دانہ چگنے جاتے ہیں نا تو رات کو ساتھ لے کر نہیں آتے کہ ہمیں کل کہاں سے ملے گا. ان کا اللہ پر یقین ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے یقین کے مطابق اگلے دن انہیں رزق بھی دیتا ہے. تو آپ بھی جتنا کمائیں بیوی بچوں پر لازمی لگائیں. اچھے اخلاق سے گفتگو کریں. بیوی کی غلطیوں کو درگزر کر دے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا. یہ شرطیہ بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. دعا مانگ لیا کرے. غلطی ہو گئی، سالن میں نمک تیز ہو گیا، مرچیں تیز ہو گئی، کچھ نہ کہیں، خاموشی سے کھا لیں اور دل میں دعا مانگ لیں، یا اللہ غصہ ہونے کے باوجود میں نے اس کو کنٹرول کیا، اس غصے کو، اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا. قیامت والے دن آپ مجھے امت کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجھے بھی معاف کر دینا. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ امانت ہوگی آپ کی اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لوٹائیں گے. بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کریں. بچوں کا اچھا اور اسلامی نام رکھیں. تنگ دستوں کو قرض دے اور قرض واپس لینے میں ڈھیل دیں. احادیث میں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جس نے کسی قرض دار کو ڈھیل دی اللہ پاک اس کو بہت اجر و ثواب دیتے ہیں. اور اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو چھوٹا موٹا قرض معاف کر دیا کریں. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں.
جو ناراض ہو اسے منا لے، غم زدوں کو گلے سے لگا لے، لوگوں کو اچھے لفظوں سے یاد کرے اور اچھے لفظوں میں گفتگو کرے، والدین کی خدمت کرے، ان کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھیں۔ کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے ویسے بھی والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ اور فوت شدگان کو تو کبھی بھی نہ بھولیں نا۔ والدین، دوست، احباب جو فوت ہو چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایصال و ثواب کریں، اور فوت ہو جانے والوں کی ہرگز برائی نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کو اپنے اوپر فرض کر لیں، خواہ دن میں 10 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اعمال کی زیادتی کی قدر نہیں ہے، نیت اور محبت کی قدر ہے۔ 10 مرتبہ پڑھ لیں، محبت سے پڑھ لیں، یقین کریں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھے ہوئے درود کا ثواب ملے گا۔ سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں زیارت نہیں ہوتی، سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے بے شمار اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک بندے سے راضی ہو کر اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور اس کے لیے روحانیت کا، عبادت کا، نیکی کا رستہ کشادہ کر دیتے ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اپنی رحمت نچھاور کرتے ہوئے اسے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اور ابھی سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی اپنی جگہ برحق ہے، وہ تو ہم نے کوشش کرنی ہی ہے پورا کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہماری ادا پسند آ جائے، اور وہ ہم سے فرائض کی پوچھ گچھ نہ کرے قیامت والے دن، بلکہ اپنی رحمت والا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں معاف کر دے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ آخر میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جو احباب ویڈیوز سنتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا پیکج بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کو شیئر بھی کیا کرے۔ آپ کی وجہ سے ایک بندے نے اپنی اصلاح کر لی نا، تو یقین کرے آپ کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ تو جو ویڈیو آپ کو جہاں بھی اچھی لگتی ہو نا، اس کو شیئر کر دیں واٹس ایپ پر۔ اگر کسی نے پوری سن لی اور اس پر عمل کر لیا نا، آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور کون بندہ ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کو مفت میں ثواب ملے؟ ہر بندے کی خواہش ہے کہ بھائی ہمارا اکاؤنٹ نیکیوں کا جو ہے وہ بڑھتا جائے، ہم کچھ بھی نہ کریں پھر بھی اکاؤنٹ بڑھتا جائے نیکیوں کا۔ تو ایسی چیزوں کو پھیلائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لائک کیا کرے، کومنٹ میں درود شریف لکھ دیا کرے کہ جب تک درود لکھا رہتا ہے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ اور شیئر بھی کیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔